جیسے زیدن جاء، ذرا توجہ فرمائیں، زیدن ہم نے پڑھا جملہ اس میں وہ ہے جس کا پہلا جو اسم ہو، اسم ہے زید، اسم ہے نا، مبتدا جا، پھر میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتی ہے، لیکن مبتدا اسم ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خبر فعل ہے، فعل پورا جملہ ہوتا ہے، فعل جہاں بھی آتا ہے یہ پورا جملہ ہوتا ہے۔ جا فعل، جا کیا ہے؟ اس کے فعل میں ہم نے جملہ فعلیہ والے سبق میں لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اس میں دیکھیں گے کہ اگر تو اس کے بعد کوئی اسم ہے تو اسے فاعل بنا دیں گے، جو فاعل بن سکتا ہو، فعل کے بعد ہے بن سکتا ہو تو اسے فاعل بنا دیں گے، اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، یاد ہے جملہ فعلیہ والے سبق میں۔ جا فعل کے بعد اسم کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ہم جا فعل کے اندر سے ہوا ضمیر نکال، چونکہ یہ پہلا صیغہ واحد کا اور مذکر کا، تو ہم واحد اور مذکر کی ضمیر نکالیں گے ہوا، کون سی نکالیں گے؟ یہ بنے گی اس کا فاعل، جا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا کیا ہے؟ فعل اپنے جملہ بنائے، جملہ کون سا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی، اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں کر سکتا؟ نہیں سمجھ آئی دوبارہ دہرا دوں، آپ کو سمجھ آ گئی بعد میں؟ نہیں، یہ صرف لکھا میں نے صرف سمجھانے کے لیے، باقی ویسے بولنا ہے، یعنی جب آپ نے اگر یہ لکھنی نہیں ہے نا، ترکیب صرف سنانی ہے، تو آپ یوں کہیں گے زید مبتدا جا فعل، اس کے اندر جا کے اندر چھپا ہوا یہ لفظ ہوا، اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ۔ شاہ صاحب اگر میں کہوں شاہ جی دعا کریں تو ہمت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو کہوں ابھی کریں تو کر لیں گے کہ نہیں؟ ابھی جیسے میں نے کیا آپ کریں گے سیب بھائی؟ ہاں کوشش کریں، جس نے کوشش کی اس نے پایا، من جدہ واجدہ۔ زیدن کیا ہے؟ نہیں، اسے ترکیب میں کیا کریں، جو ہم ترکیب کر رہے ہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کو یہ ترکیب کہتے ہیں، لفظ کو جوڑنا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، جا کیا ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ، فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ اس مبتدا کی خبر، اس مبتدا کی مبتدا اپنی، آپ بولیں گے نا تو روانگی ہوتی ہے، اب آپ خود بار بار بولیں بیچ میں، آپ خود کہیں کہ مجھے میں ایک دفعہ پڑھوں، یعنی پڑھنے سے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا زبان پہ چڑھ جاتا ہے، جھجکنے والی بات کو نہیں، ہم ہی بیٹھے ہیں اور ویڈیو میں آپ نہیں ہے، یہ بھی نہیں گھبرانا کہ آپ کی غلطی نیٹ پہ نہ آ جائے، اب پڑھنے ہی آئے ہیں، ویڈیو سے میری مان رہی ہے، آپ کی نفائس کوئی نہیں سب پہچان سکتا کس نے غلطی کی ہے۔ تو یہ کیا ہوا جملہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن ابھی ہم نے جو بات پڑھی اس وہ سمجھ لیں، وہ ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جب خبر جملہ ہو، یہاں پہ خبر جملہ ہے نا، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ زید کے مطابق ہے کہ نہیں؟ زید مبتدا ہے نا، تو دیکھو زید مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے، یہ ضمیر مذکر کی ہے اور واحد کی ہے، اس کے مطابق ہے، لہذا یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا یا ابھی نہیں ہوا؟ ایک اور مثال پڑھیں، ہندن ذہبت، مثال کیا ہے؟ یہ اگر آپ میں سے خود ہمت کر دے نا، ایک منٹ ذرا لکھ لیں، آپ ذرا بورڈ کو دیکھیں، ہندن کیا ہے جی؟ جی کرے صاحب، یہ ابھی آپ ایسے بول لیں، لیکن ویسے ایک سمجھانے کے لحاظ سے بات یاد رکھنی ہے، فعل اصل میں نا جب فعل کو یوں بولتے ہیں نا، اصل فعل ذہب ہے، یہ تا علامت تانیث ہے، جس طرح فرض کریں نا یوں آ جاتا دارا بو،
دارا با دارا با دارا، اس کو بھی اصل طریقہ صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں نہ کہ دارا بو فیل، یہ بات نا آپ کو نہیں پہلے پتا ہوگی، یہ نہیں بتائی نہیں گئی ہوگی. دارا بو ہی فیل کہتے تھے اس کو عام طور، میں نے بھی جب پڑھا یہی کہتے تھے، لیکن جب پڑھانا شروع کیا تب یہ غلطی سامنے آئی کہ اس کو تعبیر یوں بولتے یوں ہے. پہلا سیگا بولنا ہے جب شروع والا دارا بنا پہلا، وہ دارا با فیل واو ضمیر ہے اس میں، وہ اس کا فاعل. یوں نہیں کہنا دارا بو، اب یوں پہلے کہتے تھے دارا بو فیل اس میں واو فاعل، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فاعل ہوتا ہے اسم. تو آپ جب کہیں گے دارا بو فیل تو آپ تو اس میں اسم کو بھی فیل کہہ رہے ہیں، جبکہ فیل اور اسم تو آپس میں متضاد ہیں، ضدیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سارے کو کہیں گے دارا بو فیل تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ دارا بو فیل بھی ہے اسم بھی ہے. دارا با اس میں فیل ہے، واو اسم ہے، واو ضمیر ہے نا، ضمیر اسم ہوتی ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت صحیح یہ ہے کہ آپ صرف کہیں دارا با فیل واو اس کا فاعل، ایسے ذہب با فیل اس میں تا نہیں ہے فاعل، اس میں فاعل تا صرف تانیث کی علامت ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، یہ علامت کے طور پہ تا ہے، یہ فاعل نہیں ہے. فاعل اس کے اندر یا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فعل اپنے خبر مبتدا اپنی. اب ذرا دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ جب خبر جملہ ہوتی ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اس میں ضمیر یا ہے کہ نہیں؟ اور یہ مبتدا ہند ان کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہند مؤنث ہے کہ مذکر؟ یا بھی مؤنث ہے. واحد ہے کہ تسنیہ جمع؟ یا بھی واحد ہے. مثال اگلی دیکھیں، کسی نے کرنی ہے تو بتایا، جو نہیں کرنی تو پھر آگے چلیں. ہند زید ہوا ذکی، یہاں پہ جو خبر جملہ ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خبر جملہ اسمی ہے. پچھلی دونوں مثالوں میں جو خبر جملہ تھے نا وہ فعلیہ تھی، ایک جا تھا دوسرا ذہب آتا ہے. ان دونوں مثالوں میں جو خبر ہے وہ جملہ اسمی ہے، بس اتنا فرق ہے. مثال ہے زید ہوا ذکی، زید جی ارشد زید، آپ بورڈ دیکھیں ذرا، زید مبتدا ٹھیک ہے، یہ نا بات سن لیں ایک دفعہ پھر، یہ ساری جملہ خبر بنی پورا جملہ. اب یہ پورا جملہ الگ سے پہلے بنائے اور یہ جملہ اسمیہ بننا ہے، تو پھر آپ کو پتہ یہ کیا بننا ہے، اس نے سارا جملہ اسمیہ بن کے اس کی خبر بننا ہے. جملہ نہیں، اس کو بس مبتدا کہہ دیا، اول نہ بھی کہیں گزارا ہو جائے گا، اول کہہ رہے تب بھی ٹھیک ہے. ہوا مبتدا، ہوا کیا ہے ذکیون، اس کی جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کے، وہ شاید میں بول رہا ہوں یہ نہ سمجھے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر، اور مبتدا اپنی، یہاں اس مبتدا کی خبر پورا جملہ ہے لیکن یہ جملہ اسمی ہے. بہرحال جملہ فعلیہ ہو خبر یا جملہ اسمی ہے، اس میں ضمیر کا ہونا، ضمیر ہے کہ نہیں اس میں، اور ہوا ضمیر زید کے مطابق بھی ہے کہ نہیں. ہاں سمجھ آ گئی. ایسے دوسری مثال ہے، وہ مثال پڑھ دیں. آپ کی طرف سے ترکیب کا کوئی ذوق نہیں آ رہا، کریں ترکیب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہند مبتدا کی، یہ ہیا ذکیۃ مبتدا خبر ہم نے بنائے ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. ہیا معرفہ ہے کہ نہیں؟ کون سی قسم؟ ضمیر. ہیا ضمیر ہے نا، اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ قاعدہ نمبر، اگر خبر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں مبتدا کے، جیسے زید فی الدار. یہ ذرا بات آپ نے سمجھی، تھوڑی سی نئی بات. زید، اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ زید گھر میں ہے. دار کا معنی ہوتا ہے گھر، یہ ہم نے لفظ پیچھے پڑھا ہوا ہے، بیت اور دار دونوں گھر کو کہتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں ذرا، زید ہے مبتدا، زید کیا ہے؟
ابھی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ مبتدا کی خبر اگر جار مجرور ہو، کیا ہو، تو وہ جار مجرور ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے جو مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتے ہیں. ادھر دیکھیں ذرا بورڈ کی طرف. فی حرف جار، فی حرف الداری مجرور. یہ حرف جار کے بعد جو اسم آتا ہے نا جسے حرف جار جار دیتا ہے، الداری کو جار کس نے دیا؟ فی نے. روف جارہ 17 پڑھے تھے نا ہم نے، تو روف جارہ بعد والے اسم کو جار دیتے ہیں. الداری کو جار فی نے دیا ہے، تو وہ جو بعد والا اسم ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں مجرور. فی خود حرف جار، جار لفظ کا معنی ہوتا ہے جار دینے والا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے دونوں. جار کا معنی ہوتا ہے جار دینے والا، مجرور کا معنی جس کو جار دیا گیا ہو، جسے جار فی حرف الداری. مسئلہ یہ ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بنتے، انڈائریکٹ بنتے، کسی کے متعلق ہو کے بنتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں. اس کو کچھ جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ یہ زید المبتدا عالم اس کی خبر، تو عالم کو ہم ڈائریکٹ خبر کیا دیتے تھے، فدار کو ڈائریکٹ خبر نہیں آپ کہہ سکتے. یہ پہلے کسی کے ساتھ ملیں گے، متعلق ہونے کا مطلب ہے اس کو کسی کے ساتھ ملائیں گے. اب وہ جس کے ساتھ ملانا ہے نا وہ فعل کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، اسم کے ساتھ. میں آپ کو مثال فعل کی دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے، کیونکہ فعل والی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. اس کو نا یوں بولنا ہے، ذرا سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اگلا یہ قاعدہ لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن آپ ابھی سمجھ لیں ایک دفعہ بورڈ سے، ابھی اگلی جملہ وہ بات لکھی بلکہ وہ جارہ والے میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فی حرف جار الداری مجرور، جار مجرور سے پہلے نا بعض اوقات کوئی ایسا لفظ کھڑا ہوتا ہے کہ جار مجرور کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. وہ پیچھے فعل ہونا چاہیے یا شبہ فعل ہونا چاہیے. فرض کریں مثال کے طور پہ اگر یہ عبارت یوں ہوتی نا زید ثابت، اگر یوں لکھی ہوتی عربی زید ثابت فی الداری، یوں لکھی ہوتی، ہم نے کہنا تھا زید المبتدا ثابت فعل، پہلا صحیح ہے ثابت، ثابت ثابت ثابتو ثابت، پہلا صحیح ہے. فعل اس کے اندر ہوا بھی، کیونکہ اس کے بعد ہے فدار. فدار اسم تو ہے نہیں کہ ہم نے کہا تھا نا فعل کے بعد کوئی اسم ہو تو اسے فاعل بنا دیں، تو ثابت فعل کے بعد ہے فدار. فدار تو اسم نہیں ہے، یہ تو حرف ہے. فی تو اب ہم اس کے اندر ہوا ضمیر کہیں گے فاعل، ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فی حرف الداری. اب چونکہ پیچھے ثابت لکھا ہوا ہے لفظوں میں، اس کو یوں کہتے ہیں جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، کیا بولتے ہیں یہ لغو، ظرف متعلق ہوا ثابت فعل کے، یعنی اس کو یوں فعل کے اوپر پھینکتے ہیں یوں بول کے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا ثابت فعل کے، ثابت. پھر ایک دفعہ آپ دہرائیں ذرا، جار ثابت فعل کے، پھر ایک دفعہ بولیں جار اپنے متعلق ہوا ثابت. اب ہم کہیں گے ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو یہ بھی ساتھ ملانے، اس کو ظرف لغو ہم نے کہا ہے. فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ، بات سمجھ آئی. لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تب کہنا ہے ظرف لغو جب یہ بیچ میں یہاں کوئی فعل لکھا ہوا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے فی الحال جو مثال ہے اس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، ہمارے سامنے جو ابھی مثال ہے وہ تو ہے زید فی الداری، یہی ہے نا، یہ ہے. اس میں اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا جار مجرور ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتے. اب ہم پتہ ہے کیا کریں گے، ہم پھر وہ محذوف نکالیں گے، خود یہاں سے لفظ نکالیں گے اپنے پاس سے، اسے کہتے ہیں محذوف. جو عبارت میں موجود لفظ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں موجود، اور جو لفظ موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں محذوف، جسے حذف کر دے، جسے گرا دیا گیا، جسے ادھر دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں جو یہاں پہ
فی حرف جار الدار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر اگر موجود ہوتا تو ظرف لغو کہتے ہیں، ادھر فعل موجود ہوتا تو جار مجرور کو کہنا تھا ظرف لغو، لیکن یہاں تو نہیں ہے، ہم نے خود نکالنا ہے، ہم کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، کیا بولنا ہے؟ ظرف یہ مستقر، ظرف متعلق ہوا ثابت فعل محذوف کے۔ اب وہ ہم نے صرف یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھنے لگا ہوں یہاں پہ، لیکن ویسے ہم نے زبانی بولنا ہے کس کے؟ ثابت فعل محذوف کے، بولے فعل محذوف ثابت، آگے وہی ہے ثابت فعل، اس میں ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی۔ پھر ایک دفعہ سنیں، اس کے بعد میں عام میں سے کسی سے سنتا ہوں۔ فی حرف جار الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت فعل محذوف کے، ثابت فعل، اس میں ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی، فعل مبتدا اپنی کریں گے، مت کوشش کریں۔ اس کا مجرور جار متعلق فعل محذوف کے، ثابت فعل، اس کے اندر فاعل بھی ساتھ یہ بھی ملا لیں، فعل اپنے فاعل اور مل کر فعلیہ اس مبتدا کی، مبتدا اپنی کریں گے یہ کریں ٹھیک ہے۔ فی حرف جار الداری جار ظرف مستقر متعلق ہوا، غور سے سنیں، میں نے سب سے سننی ہے، یہ آپ بولیں گے تو بات بنے گی۔ فعل اپنے متعلق ہوا ثابت فعل کے، اب آپ کہیں یہ یعنی متعلق ہو گیا، اب دوبارہ بولے ثابت فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا مل کر ہو کر، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے جملہ نہیں فعل ہے تو اس میں تو نہیں نہ ہوتا، فعل ہو تو فعل ہی ہوتا ہے، فعل یا خبریہ ہو کر مبتدا اپنی، اگلا امیدوار غور سے سنیں، بار بار سنیں۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت فعل محذوف کے، ثابت فعل اس میں وزن اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر زید مبتدا کی خبر، زید مبتدا کی خبر سے مل کر جملہ اسمی یا خبریہ ہوا جی، اور زید مبتدا فی جار اور الداری مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت فعل محذوف کے، فعل ثابت فعل ہوا اس میں فاعل، بس میں اس میں فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ پہلے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے؟ زید کی مبتدا کی خبر ہوا، مبتدا اپنے خبر اپنی مبتدا سے نہیں خبر نہیں مل اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ارشد بیٹھے بیٹھ کے چلے
یہ کلیئر ہے اس میں. زید المبتدا فی حقیقت جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقل متعلق ہوا ثابت فعل کی. ثابت فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. سے بے مضمون ہے. اور کوئی میزبان مبتدا الداری اس کا جار اپنے سے مل کر یہ بننا ہے. مستقر ہوا معذوف کے ثابت فعل اس میں ثابت فعل اس میں اس کے اندر ہوا اس کا فاعل فعل اپنے اور ساتھ یہ بھی ملا ہے فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر. نوواں قاعدہ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے. مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے جمع مؤنث بھی. مبتدا ہے الجبال الشامخاتن. الجبال مبتدا یہ ہے جمع مکسر کس کی؟ جبل کی. کس کی؟ جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. الجبال شامخاتن. اچھا واحد ہے جبل. یہ بھی ذرا غور کریں کہ جمع مکسر ہے ابھی کہ نہیں؟ جبل. اور جمع ہے جبال جیم با الف آگے لام کے بجائے تیسرے نمبر پہ. تو واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کے حروف اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اسے جمع یاد ہے نا. یہ جمع مکسر ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ جمع مکسر عاقل کی ہے کہ غیر عاقل کی؟ پہاڑ عاقل ہوتا ہے نا. عمر بیٹھا دور میں پڑھ گئی. پہاڑ عقل مند ہوتا ہے کہ غیر عقل مند؟ عقل تو نہیں نہ ہوتی پہاڑ کو. عقل ہوتی تو پھر چھاؤں پہ آ جاتا دھوپ پہ کھڑا رہتا ہے. تو پہاڑ غیر عاقل ہوتا ہے. تو جبل کی جمع ہے جبال. انہوں نے کہا کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر یہ ہے مبتدا معرفہ ہے شروع میں ہے مرفوع ہے یہ مبتدا کی نشانی ہے نا ساری. یہ مبتدا ہے تو یہ ہے جمع مکسر غیر عاقل کی. اس کی خبر واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. شامخاتن واحد مؤنث ہے اور شامخاتن جمع مؤنث ہے. دونوں طرح جمع خبر لا سکتے ہیں. الجبال شامخاتن بھی ٹھیک ہے الجبال شامخاتن بھی. دوسری مثال النساء یہ کس کی جمع ہے؟ اس کا واحد بتائیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا نسواتن نون سین واو گول تھا. نسواتن نسواتن کی جمع ہے نساء. سالم ہے کہ مکسر؟ مکسر ہے. اور جب چونکہ لیکن یہ مؤنث عاقل ہے نسوۃ مؤنث ہے نا اور ہے عاقل. تو جب مبتدا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو النساء جمع مکسر بھی ہے اس کی خبر واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں جمع. النساء عاقلاتن بھی ٹھیک ہے النساء عاقلاتن بھی. النساء مبتدا عاقلاتن خبر یا النساء مبتدا عاقلاتن اس کی خبر مبتدا اپنی. 10واں اور آخری قاعدہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو کس کی؟ تو خبر واحد مؤنث یا جمع آتی ہے. الرجال رجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی. رجل مذکر ہے کہ مؤنث؟ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے. مبتدا جو الرجال یہ مذکر عاقل کی جمع تو خبر واحد مؤنث عالماتن بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر علماء بھی لا سکتے ہیں. عالمون بھی آ سکتی ہے. عالمون بھی جمع مذکر ہے علماء بھی جمع مذکر ہے اور عالمون جمع سالم جو ہے. الرجال علماء یہ بھی ٹھیک ہے. الرجال عالمون یہ بھی ٹھیک ہے. الرجال عالماتن یہ بھی.
आज समझ आ गया।